آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم بات کریں گے مشرق وسطیٰ میں ایران، اسرائیل، امریکہ کے درمیان جو جنگ ہے اس حوالے سے کہ اب تک اس جنگ میں کتنا نقصان ہو چکا ہے۔ اگر بات کی جائے مشرق وسطیٰ میں جاریہ حالیہ کشیدگی کی، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اب محض ایک علاقائی تنازع نہیں رہی، بلکہ رپورٹس کے مطابق معاملہ واقعی ایک چھوٹی عالمی جنگ کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ اس وقت دنیا واضح دو محوروں یعنی بلاکس میں تقسیم ہو چکی ہیں۔ ایک طرف اگر آپ دیکھ لیں تو امریکہ، اسرائیل اور خلیجی اتحاد ہے، تو دوسری جانب اور دوسری سمت پر ایران، لبنانی حزب اللہ اور یمن کے حوثی براہ راست ٹکرا رہے ہیں۔ اگر ریڈ لائنز کی بات کی جائے تو ریڈ لائنز عبور ہو چکی ہے اور خطہ ایک بہت بڑی تباہی کے دہانے پر ہے۔ پچھلے چند روز میں یہ خطرہ اس وقت حتمی صورت اختیار کر گیا جب اسرائیل نے ایرانی جوہری رے ایکٹر کے قریب حملہ کیا۔ اگرچہ ابھی تک رے ایکٹر محفوظ ہے، لیکن اگر تابکاری کا اخراج ہوا تو پورا خطہ ہم بھی نہیں بچ سکتے، متاثر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح نتنز کے جوہری مرکز کے اطراف بھی حملے کی گئی ہے۔ یہ حملے ظاہر کرتے ہیں کہ اب جنگ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ماجد بن رضا کو محض 3 دن کے اندر شہید کر دیا گیا۔ ساتھ ہی داؤد علی زادہ کو بھی نشانہ بنانے کی خبریں ہیں، جو قدس فورس کے اہم عہدیدار تھے۔ ایک اور سنسنی خیز خبر شہر قم سے آئی ہے، جہاں سپریم لیڈر کے جانشین کے انتخاب کے لیے ہونے والے ایک خفیہ اجلاس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا، جس میں عمومی طور پر 88 افراد موجود تھے۔ اگرچہ ایرانی میڈیا ان دعووں کی سختی سے تردید کر رہا ہے۔ اب تک ایران کے اعلیٰ عسکری مشیر سید یحییٰ صفوی کا کہنا ہے کہ ایران ان حملوں کے لیے پہلے سے تیار تھا، یعنی اسرائیل اب صرف خالی آبجیکٹس، خالی دیواروں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ جوابی کارروائی کی طرف اگر آ جائے تو پاسداران انقلاب نے متحدہ عرب امارات میں نصب امریکی دفاعی نظام تارڈ کی 2 تنصیبات کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کے علاوہ بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس کو بھی ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جنگ کے شعلے اب تل ابیب اور القدس تک پہنچ چکے ہیں۔ حزب اللہ نے رامات دافید ایئر بیس پر بھی راکٹ داغے ہیں، جبکہ یمنی حوثیوں نے اسرائیل کے تجارتی برج کو نشانہ بنایا ہے۔ خلیجی ممالک جیسے سعودی عرب اور UAE پر بھی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے بھی ایران کو خبردار کیا ہے، خاص طور پر سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدوں کی وجہ سے